الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہر وہ چیز تقوی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے رکنے کا حکم دیا، جب یہ سب چیزیں کریں گے تو ہم تقوی کے اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لیں گے۔ اب تقوی حاصل کرنے میں جہاں پر عبادات کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، بہت ساری عبادات ہیں جس میں نماز بھی ہے، روزہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے جو کہ تقوی حاصل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ ساتھ دوسرا ایسپیکٹ ہے زندگی میں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ ہے اخلاقیات، وہ ہے معاملات، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے مشکلات میں ان کے کام آنا، یہ ساری چیزیں بھی اخلاقیات اور معاملات سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ ہمارے تقوی کو حاصل کرنے میں بہت ضروری ہیں۔ اب رمضان میں چونکہ صبر اور اخلاق دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ اگر صبر کریں گے تو تبھی اخلاق ہوگا، اگر صبر نہیں کریں گے تو اخلاق بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اکثر ایک بات سننے میں آتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں یار کہ میٹر گھوم جاتا ہے، تو یہ جو ایک کام یہ کرنا ہے کہ رمضان میں اپنے میٹر کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ جب ہوتا ہے نا کہ KESC کا یا وابڈا کا میٹر جب ہمارے گھر میں جو انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ تیز گھومنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹینشن شروع ہوتی ہے، کیونکہ میٹر ان کا گھومتا ہے تو جیب پہ ہمارے جو ہے نا وہ لوڈ آتا ہے، کیونکہ بل کس نے پے کرنا ہے، ہم نے پے کرنا ہے۔ تو وہ جب میٹر اگر تیز گھومنا شروع ہو جائے، اس میٹر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو فوراً بھاگتے ہیں ہم کمپلینٹ کرنے کے لیے، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی آ کے اپنا میٹر ٹھیک کرو، کیونکہ تمہارا میٹر اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ہمارا تو جو ہے نا وہ ہم لوگ فلیٹ ہو جائیں گے، کہ سارے کا سارا بل ہم نے پے کرنا ہے، تو فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز سوچ کے رکھیں کہ ہمارا جب میٹر پھرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ہمارا میٹر پھرنے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ وہ میٹر پھرتا ہے تو ہماری جیب پہ جب زور پڑتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارا میٹر جب پھرے گا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا میٹر پھرنے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ تو اپنے میٹر کو کنٹرول کرنا ہے، ایک چیز تو یہ بڑی ضروری ہے رمضان میں، اور اپنا میٹر ہم خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، باہر سے آگے کوئی کنٹرول نہیں کرے گا۔ تو اپنے میٹر کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور چونکہ اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا، عبادات پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، لیکن اخلاقیات اور معاملات پہ کم بات کی جاتی ہے، تو اس کی جو ویلیو ہے اور امپورٹنس ہے وہ بھی ہماری زندگیوں میں کم ہوگی۔ اب ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو بتا دوں کہ کسی سے اچھے طریقے سے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، کہ آپ ایسے ملیں کہ آپ کے ملنے کی وجہ سے دوسرے شخص کو خوشی حاصل ہو۔ اب یہ ظاہری طور پہ کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کی کیا فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسے ملے کہ اس کے ملنے کی وجہ سے اس کو خوشی حاصل ہو، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو خوش کر دے گا۔ آپ کے ملنے کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی حاصل ہوئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا۔ یہ کتنی سی بات ہے، صرف چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پہ ہم اس کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے۔ اور یہ واقعی کسی کو مل کے خوشی حاصل کرنے کا مجھے احساس کب ہوا کہ جب میں ہنگیری گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جمعے کا دن ہم لوگ وہیں پہ تھے، تو جمعے کے دن کی نماز جمعہ جب ہم نے پڑھنا تھا تو وہاں پر مساجد اس طرح تو نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ادھر ہوتی ہیں اور پاکستان میں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے مسجد بڑی مشکل سے ڈھونڈی اور ایک ہال تھا جس میں ہم نے نماز پڑھی۔ جمعے کی نماز پڑھ کے جب میں باہر آیا تو میں کھڑا انتظار کر رہا تھا، میرے ساتھ میرے کولیگ بھی تھے، میں نے کہا وہ بھی باہر آ جائیں تو پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ تو میں کھڑا ہوا تھا تو اتنے میں وہاں سے مسجد میں سے ایک شخص نکلا، وہ جو وہاں کا لوکل لگ رہا تھا، دیکھنے میں فارنر تھا، ماشاءاللہ سے داڑھی رکھی، بڑا اچھا دیکھنے میں پتہ لگ رہا تھا، کوئی ریورٹ تھا غالباً اور مسلمان وہاں کا لوکل تھا۔ وہ وہاں سے نکلا، میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کے یوں گلے لگا دیا اور مجھے ملا، اور مل کے اس نے اتنے جوش سے مجھے ملا، السلام علیکم برادر، ہاؤ یو ڈوئنگ، ویئر آر یو فرام، وہ اتنے جوش سے ملا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن پھر جب اس کا جوش دیکھا اور اس کا جو خلوص دیکھا
تو مجھے احساس ہوا اس دن کہ واقعی صرف کسی سے اچھے طریقے سے مل لینے سے بھی کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. تو کسی کو، اب میں اس کو جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا، لیکن اس نے انیشیٹو لیا، وہ آ کے ملا، اور وہ اس کے جوش کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملے. تو یہ ایک عمل تو چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کے ملنے کی وجہ سے کسی کو خوشی حاصل ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا. اسی طریقے سے اگر دنیا میں دیکھیں تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ والا ہے، تو پہلا امپریشن کیا آتا ہے ذہن میں کہ کوئی شخص ہوگا جو سارا دن روزے سے رہتا ہوگا، ساری رات تہجد پڑھتا ہوگا. کیونکہ متقی پرہیزگار کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں تو سارا عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات میں ہی وہ بہت آگے ہوگا. اب کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے، تہجد پڑھے، کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. رمضان میں ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جب 8 یا 20 تراویح پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں بس میری بس ہو گئی ہے. لیکن ساری رات پھر دوبارہ کھڑے ہوں، پھر روزہ رکھے سارا دن، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کر لے کہ وہ سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو یہ بہت اوپر کا درجہ ہے. اب اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا سلوشن بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کے مقام کو پہنچو جس مقام پہ وہ ہے تو تم ایک کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہو اور ساری رات قیام کرتا ہو. اچھے اخلاق والا اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو اگر وہ درجہ حاصل کرنا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتے، سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ساری رات قیام نہیں کر سکتے، تو اپنے اخلاق کو ہم اچھا کر لیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی درجات عطا فرمائے گا جو اس شخص کے درجات ہیں. تو یہ اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا افضل الاعمال، 4 اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو افضل اعمال ہیں ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا. اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں، اپنی بات سے، اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے، اپنے ملنے کے انداز سے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی بات کرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں کسی کی خوشی کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ آپ سے کیا فرمایا کہ افضل اعمال میں سے. دوسرا عمل کیا بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کرنا. اگر کوئی شخص مقروض ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب وہ قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے قرضے کو ادا کر دیں. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل عمل ہے. اور تیسرا عمل کیا فرمایا کہ کسی کی مدد کرنا، ضرورت کے وقت مدد کرنا، کہ اب اس کے پاس مالی تنگی آ گئی تو آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ نے اس کو کسی طریقے سے فائنینشیل پرابلم آ گیا، آپ نے اس کے مسئلہ حل کر دیا، تو اس کی مدد کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا. اس کو کھانے کا ارینج، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کا ارینجمنٹ کر دیا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، پہننے کا ارینجمنٹ کر دیا، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ افضل اعمال میں سے ہے. اور چوتھا عمل کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چوتھا عمل کیا فرمایا کہ اس شخص کی سختی اور تکلیف کو دور کرنا. کہ اگر اس شخص پہ کسی قسم کی کوئی سختی آ گئی ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، وہ بیماری کی حالت میں اور وہ تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی افضل اعمال میں سے ایک ہے. تو یہ 4 اعمال ہیں جو آپ نے فرمایا کہ یہ افضل اعمال ہیں. تو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، اور غریب مساکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو چیز بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے پہ، وہ ربا کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ کہیں پہ انویسٹ کیا. اب آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ روپے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں 1 لاکھ روپیہ کسی بزنس میں لگاؤں. جب آپ کسی بزنس پہ 1 لاکھ روپیہ لگائیں گے تو اس 1 لاکھ روپے پہ آپ کو 3 آپشن ملیں گی. یا تو 1 لاکھ روپیہ نقصان میں چلا جائے گا، لگایا نقصان ہو گیا، ڈوب گیا. یا پھر 1 لاکھ لگایا تھا اور 1 لاکھ واپس آ گیا، جسے ہم کہتے ہیں بریک ایون، جتنا لگایا اتنا واپس آ گیا. یا تیسری آپشن کیا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ لگایا تھا، اس کے اوپر منافع ہو جائے گا، 20,000 منافع ہو گیا، 30,000 ہو گیا، 50,000 ہو گیا. تو یہ 3 آپشن میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے.
تو یہ ہم جب دنیا میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، کم آئے گا، زیادہ آئے گا، اتنا ہی آئے گا. لیکن جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے غرباء پہ، مساکین پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے، یہ نہیں کہتا کہ تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا واپس کروں گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تم جتنا لگاؤ گے میں اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس دے دوں گا. آپ معاملہ زمین پہ مخلوق کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیل اصل میں اوپر آسمان پہ اللہ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آپ نے مخلوق پہ خرچ کیا، ڈیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم خرچ مخلوق پہ کر رہے ہو، لیکن ڈیل میرے ساتھ ہے تمہاری. تم میری مخلوق پہ خرچ کرو گے، میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کر دوں گا. اب اللہ کہاں سے دے گا، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. یہ چیز ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ خرچ کرتے ہوئے پہلے ہم پورے پلان سوچتے ہیں، اچھا میں اگر یہ خرچ کروں گا، میری تو نوکری ایسی ہے تو مجھے تو مزید نہیں ملے گا، میری تو نوکری میں پچھلے 1 سال سے پروموشن نہیں ہوئی، 2 سال سے نہیں ہوئی، کہاں سے آئے گا اس کی فکر نہیں کرنی. یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ پہ چھوڑ دو. آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرو. جب آپ خرچ کرو گے اللہ کدھر سے دے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو لوگوں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنا، اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، رضا بھی ہے، دنیا میں بھی میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور رمضان المبارک میں دوسرے لوگوں کے افطار کا ارینجمنٹ کرنا، جتنے لوگوں کو آپ افطار کرا سکتے ہیں کوشش کریں اتنے لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرانا. اب آپ سوچئے میں اور آپ اگر روزہ رکھتے ہیں پورے مہینے کے 30 روزے ہیں اگر مثال کے طور پہ، تو ہم 30 سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں ایک مہینے میں؟ نہیں رکھ سکتے. 30 روزے رکھیں گے تو 30 کا اجر ملے گا. لیکن میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ 30 روزے رکھیں گے لیکن آپ کو اجر 60 کا ملے گا، 30 روزے رکھیں گے اجر 60 کا ملے گا. کیسے؟ آپ ہر روز ایک شخص کو افطاری کرائیں، ہر روز ایک شخص کو افطاری کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی کسی دوسرے شخص کو افطار کرائے گا، کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے دار کے برابر اجر اس افطار کرانے والے کو بھی دے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آپ نے 30 روزے رکھے اور 30 لوگوں کو ساتھ ہر روز ایک ایک بندے کو افطار کرایا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اجر کتنا مل گیا؟ 60 کا. اب جو جتنے لوگوں کو کرواتا چلا جائے گا اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہمارے اوپر ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو روزے دار جس کو تم روزہ افطار کرا رہے ہو میں اس کے اجر میں سے نکال کے تمہیں دے دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور تمہیں بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا. تو یہ اللہ کی ایک خاص دین ہے. اور ایک چیز اور کرنی ہے کہ جب افطار کرا رہے ہوں یا کسی کو کچھ بھی کھلا رہے ہوں، ہمیشہ وہی چیز کھلائیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اپنے لیے بنا لی چکن بریانی اور غریب بیچاروں کو جب دینا ہے تو ان کے لیے دال روٹی، یا خود تو تازہ بنا کے اپنے لیے کھا لیا لیکن دوسروں کے لیے 3 دن کا باسی جو ہے وہ دے دیا. اب جو بچا ہوا کھانا ہے ویسے دینا میں منع نہیں کر رہا کیونکہ غلط بات ہے، اگر پہلے سے پڑا ہوا ہے وہ بھی ایڈیشنل دے دیا، لیکن یہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں، اس میں سے بھی دیں تاکہ جو اپنے لیے پسند ہے ان لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گو لائے گی. گو ایک جانور ہوتا ہے، وہ بڑی سی ایک چھپکلی ہوتی ہے نا، اس طرح وہ چھپکلی کو آپ بڑا سا سائز کر لیں اس کو گو کہتے ہیں. صحراؤں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور عرب بدو جو ہیں اس وقت کے کھانے میں بھی استعمال کیا کرتے تھے، کھایا بھی کرتے تھے. تو کسی نے گو بھیجی، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی نے گوشت بھیج دیا، کسی کو ران بھیج دی، کسی کو ویسے ہی کچی، تو گو بھیجی کھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو نہ کھایا نہ منع فرمایا، خود بھی نہیں کھایا اور منع بھی نہیں فرمایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گو ہم خود تو نہیں کھا رہے تو مساکین کو دے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو چیز تم خود نہیں کھاتی ان کو بھی مت دو، جو چیز ہم خود نہیں کھاتے ان کو بھی مت دیں. تو کیا میسج ہے ہمارے لیے کہ جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے دوسروں کو بھی وہ چیز مت دیں. تو خود جو کھا رہے ہیں مساکین پہ، غرباء پہ، جس کو بھی دینا ہے وہی چیز دیں. تو اس سے یہ چیز ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی
ایک تو اللہ کی طرف سے اجر، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات بتائی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو لوگوں پہ خرچ کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ عام دنوں میں بھی بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی بڑھ جاتی تھی. وہ بہت زیادہ نارمل روٹین سے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے کے لیے عبادات بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے الفاظ، اپنی زبان، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کی مدد، لوگوں کو افطار کرانا، مصیبت زدہ لوگ جو ہیں ان کے کام آنا، ان سب چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور ان 30 دنوں میں ان کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ان 30 دنوں میں یہ پریکٹس کریں اور یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور آگے آنے والی زندگی میں بھی اس چیز کو لے کے چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون